جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سپریم کورٹ نے آخر کار بہت بڑا فیصلہ دے دیا، اور وہ فیصلہ جس کے لیے فل کورٹ بنائی گئی تھی اور جس کا تعلق تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ سے، جس کے اوپر بہت عرصہ ایک تنازع کھڑا رہا، اور اس کے اوپر آج فیصلہ فائنلی آ گیا، اور یہ میجورٹی کا ڈیسیژن تھا، 10-5 کا۔ 15 ممبر، آپ کو پتہ ہے فل کورٹ کے 15 ممبرز تھے، اور فیصلہ جو ہوا اس میں ظاہر ہے جو پارلیمنٹ نے جو رجسٹریشن کی اس کو انہوں نے اپروو کر دیا، مطلب ہے کہ اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ جو ایکٹ پارلیمنٹ نے بنایا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اس میں صرف ایک ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے اپروو نہیں کیا، اور اس کا تعلق ہے، اگر ہم پولیٹیکلی بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب سے تعلق ہے، اور وہ شاید خبر میاں نواز شریف صاحب کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ جی جو اپیل کا حق ہے، وہ اپیل کا حق ماضی کے کیسز میں کسی کو بھی وہ نہیں دیا جائے گا۔ مطلب ہے کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ میں سارا کچھ آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں، اور لیکن یہ بہت اہم فیصلہ تھا، اور اس کا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لائیو کوریج ہوتی رہی اس کی سپریم کورٹ کہ اس میں 4-5، کم از کم میرے خیال 4-5 اس کی ہیئرنگ ہوئی، اور پورا دن سنا جاتا رہا اس کیس کو۔ اور پھر اگر ادروائز اس لحاظ سے بہت سے لوگوں کی نظر اس کے اوپر تھی کہ سپریم کورٹ کے جو اپنے پروسیجرز ہیں کس طریقے سے کیسز کو لگایا جائے گا، کس طریقے سے یہ جو سو موٹو جو ہوتا ہے 184(3) کے تحت وہ کیسز کس طرح ٹیک اپ کیے جائیں گے، جب یہ کچھ دیکھا جا رہا تھا۔ اور تو ساتھ ساتھ یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اگر یہ قانون اس کو اپ ہولڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی پورے کے پورے قانون کو اگر سپریم کورٹ اپ ہولڈ کرتی ہے، تو اس کا میاں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا تھا، کہ جو کہ ابھی نہیں ہوا۔ اچھا، اب ڈیٹیلز اس قسم کی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب والا اسپیکٹ جو ہے اس کے اوپر بات کر لیں، کیونکہ پولیٹیکل اینگل اینی آؤ ہر چیز کا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ورنہ کئی دفعہ قوانین بنے، کئی دفعہ قوانین کو اسٹرائک ڈاؤن کیا سپریم کورٹ نے۔ اور اس قانون کے لحاظ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ قانون بنایا گیا تو بیسیکلی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جس وقت جب کوئی پٹیشنز آتی ہیں، اور اسی لحاظ سے جب کسی بھی مسئلے کے اوپر یا سو موٹو لیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بجائے اس کے کہ یہ سارے کا سارا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہو، یہ اختیار 3 ممبر جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جو ججز ہوتے ہیں، جس میں ایک چیف جسٹس آف پاکستان، اور ان کے ساتھ جو بھی 2 سینئر موسٹ ججز ہوں، 3 ججز کی کمیٹی ہوگی، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ سو موٹو کسی بھی ایشو کے اوپر سو موٹو ایکشن لینا ہے کہ نہیں لینا، اور اگر سو موٹو ایکشن لے تو پھر اس کے بارے میں کہ جی بینچ پھر بنے گا، اور بینچ کو کس قسم کا بنایا جائے گا، اور اس کا فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ اور پھر اس قسم کی جب بھی کسی کیس میں کوئی اپیل آئے گی، تو اپیل جب آئے گی تو اس کو بھی وہ جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ سو موٹو کیس کو 3 ممبر نے سنا یا 5 ممبر نے سنا، تو جب اس کی خلاف اپیل آئے گی، جو کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تک اپیل کا حق نہیں تھا، 180 یہ جو سو موٹو کے کیسز میں اپیل کا حق نہیں تھا، ریویو کا حق تھا، اور ریویو کے آپ کو پتہ ہے جو حق ہوتا ہے، جو ریویو کے جو اس میں زیادہ تر وہی جو آلریڈی ایک فیصلہ دے دیا جاتا ہے، اسی فیصلے کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے، بیکاز ججز وہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پہلا فیصلہ دیا ہوتا ہے۔ تو اب اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ جی اس میں ایک لارجر بینچ بنا دیں گے آپ، تاکہ اس کو ریویو کی بجائے اپیل آپ اس کو بنا دیں گے، تاکہ ایک فیئر موقع مل جائے کسی کے خلاف بھی اگر کوئی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے کیس میں،
تو اس میں یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں، بیکاز سو موٹو ایکشن میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے کیس اٹھاتی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، ورنہ اگر نیچے سے سیشن سول کورٹ سے، سیشن کورٹ سے، ہائی کورٹ سے اگر کوئی فیصلہ ہو کے آتا ہے تو ظاہر ہے اپیلز کا آپ کو ایک دو موقع مل جاتے ہیں، لیکن یہ خامی تھی کہ جی اس میں اس قسم کا کوئی رائٹ نہیں تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ اپیل کا رائٹ دے دیا، یہ بھی اس میں تھا، اور لیکن ساتھ میں جس وقت لیجسلیشن ہوئی تھی اس وقت یہ بات کہی گئی تھی، اس میں لکھا گیا تھا، ایکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کہ اس میں آج سے پہلے جو فیصلے ہوئے، یعنی کہ ماضی میں جو فیصلے آلریڈی ہو چکے اور جس میں اپیل کا موقع لوگوں کو نہیں ملا تھا، تو ان کو اپیل کا موقع ان کو بھی دیا جائے گا۔ مطلب ہے کہ ماضی کے کیسز میں بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ اچھا، ماضی کے کیسز کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو اس میں چونکہ پولیٹیکلی اس میں بڑا امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ کیس میاں نواز شریف صاحب کا کیس تھا، اور اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا بھی کیس آپ شامل کر لیں۔ تو یہ وہ کیسز تھے جن کے متعلق اس وقت بھی ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اعتراض تھا کہ جی یہ چیز جو ہے نا، اس کو ماضی کے اطلاق والی بات کو نہ ڈالا جائے۔ تو لیکن اینی ہاؤ وہ ماضی والی بات ڈالی گئی، اور اس کا ظاہر ہے فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو ہو رہا تھا، اور اس لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جس کیس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ کیس سنا گیا یہی پاناما والا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کر دی، اور پھر ان کی جب ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ان کا ریویو بھی ہو گیا، لیکن اس جو ایکٹ بنایا گیا اس کے تحت اگر پرانے اس قانون کو ماضی پہ لاگو کیا جاتا تو مقصد یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کا یہ والا یہی اس کیس میں ان کا آپ اپیل وہ دائر کر دیں گے، اور وہ قانون کے تحت اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جو فیصلہ کیا اس کے تحت انہوں نے باقی قانون کو تو مطلب ہے کہ میجورٹی کا ڈیسیژن تھا، اب نمبر وہ اتنا میٹر نہیں کرتا کہ 10 ججوں نے کیا فیصلہ کیا، 5 ججوں نے کیا کیا، لیکن جو اصل بات وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ جس نے اب امپلیمنٹ ہونا ہے، اس فیصلے کے مطابق اب یہ ہے کہ جی جو یہی سو موٹو کیسز میں 184(3) کے کیسز میں جو ماضی میں جو فیصلے ہو چکے ان کو اب اپیل کا حق نہیں ملے گا، اس قانون کا اطلاق ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ سو یہ قانون کا یہ والا حصہ جو ہے، یہ آپ اس کو غیر آئینی، غیر غیر اس کو سمجھے کہ اس کو رد کر دیا گیا، اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا گیا، اور ماضی کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور باقی یہ ہے کہ جی اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو بھی اب کیسز ہیں، نئے کیسز اٹھائے جائیں گے سو موٹو کے، اس کیس میں اگر سپریم کورٹ کسی کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے تو اس کو رائٹ مل جائے گا، اپیل کا رائٹ ملے گا، اور اس کا مقصد وہی والا ہوگا کہ کم از کم ایک اپیل کا حق ہر ایک شخص کو ہونا چاہیے، بیکاز یہ اس کے اوپر ہمیشہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ جی یہ کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کسی ایشو کے اوپر کو ٹیک اپ کرتی ہے اور اس میں ایک فیصلہ دے دیا جاتا ہے، اور اگر فیصلے کے اوپر کسی کو اعتراض ہو، اور اعتراض ہونا بھی چاہیے، اور اس کے لیے اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے، لیکن سو موٹو کیسز میں یہ ہے کہ جی وہ حق اس قسم کا وہ اس سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس قانون کا یہ والا جو ایکٹ جو یہ پروویژن تھی، اس کو چونکہ رد کر دیا سپریم کورٹ نے، اور اب میاں نواز شریف صاحب آپ کو بتایا کہ وہ آج ہی تشریف انہوں نے وہ لا رہے ہیں وہاں سے، لندن سے وہ رخصت ہو گئے ہیں سعودی عربیہ کے لیے، اور وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد ان کا پروگرام یہ ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ اور اس لاء کے تحت جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جی اس قانون کو یہی دیکھا جا رہا تھا اس کے لحاظ سے کہ جی اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، اور اگر اس کو انڈورس کر دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ لیکن اب یہ ایک میرا خیال ہے ایک بڑا سیریس بلو ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، اور ان کی پولیٹکس میں دوبارہ ان کی پاور پولیٹکس میں، مطلب ہے کہ وہ سیاست میں تو حصہ ویسے تو لے ہی سکتے ہیں کہ جلسے کر سکتے ہیں، جلوس کر سکتے ہیں، لیکن کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اب مسئلہ
دوبارہ بہت زیادہ ان کو سیریسلی ہارن کرے گا، اگرچہ جو الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی تھی تو اس ترمیم میں یہ کہہ دیا گیا تھا، اور وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے بیسیکلی امینڈمنٹ کی گئی تھی جو لاسٹ پارلیمنٹ تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران، کہ 5 سال سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی کسی کی، اور ان کا 5 سال کا ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ پورا ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ وہ پیریڈ پورا ہو چکا تو اب پی ایم ایل این کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور کچھ لائرس کی بھی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چونکہ قانون میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 5 سال سے زیادہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی، تو میاں نواز شریف صاحب کو اس کیس میں اپیل کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ سو بیسیکلی وہ جو الیکشن ایکٹ میں جو چینج کی گئی تھی وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان جیسے کیسز کے لیے کی گئی تھی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان کو فائدہ ہوگا، لیکن جو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی دیکھیں کافی وزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ڈسکوالیفیکیشن کی جو بات کی جاتی ہے، اور 5 سال کی اگر آپ نے کہا کہ میکسیمم ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے وہ یا تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن آپ سمپل ایک قانون کے ذریعے یہ ترمیم نہیں کر سکتے، یا تو آپ آئین میں ترمیم کر دیں، آئین میں لکھ دیں، آئین کی وہی جو بھی شق ہے جس میں ڈسکوالیفیکیشن کی بات کی جاتی ہے، اور اس میں آپ یا تو آئین میں لکھ دیں آپ 5 سال کہ جی 5 سال کی حد ہوگی، تو اگر آپ نے وہ نہیں کیا تو پھر اس کا فیصلہ پھر اگین سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے، لیکن کیا سپریم کورٹ کے پاس یہی والی بات ہے کہ جی اب وہ ریویو کا، چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اپیل والی بات وہ ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پہ اپیل کی نہیں جا سکتی، تو اس لحاظ سے یہ معاملہ جو ہے وہ میں الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے جو 5 سال والی بات ہے کہ جی ڈسکوالیفیکیشن اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، مجھے اب لگتا ہے یہ ہے کہ یہ معاملہ اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ایک کوشش کی جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس الیکشن ایکٹ کے تحت ان کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، جبکہ ان کے مخالف جو ہیں وہ یہی والی بات کریں گے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی آئین کے تحت یہ ممکن نہیں ہے، آئین کو امینڈ کیے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے۔ اچھا، جہاں تک ادروائز جو یہ ایکٹ جس طرح اپروو ہو گیا، باقی جو چیزیں ہیں، یہ میری اپنی ذاتی نظر میں، میرے اپنے ویو میں یہ بہت اچھا ہو گیا، بیکاز دیکھیں پہلے یہ ساری کی ساری پاورز ہوتی تھیں کہ جی سو موٹو لینا، وہ ایک ہی چیف جسٹس اپنی مرضی سے کرتے تھے، کسی سے کوئی مشاورت نہیں ہوتی تھی، جس کیس میں مرضی لے لیں، جس کیس کو مرضی اگنور کر دیں، جس کیس کو مرضی سے لگائیں، جس کو مرضی ہو نہ لگائیں، اچھا جس کیس میں اپنی مرضی کا بینچ بنا دیں، تو یہ سارے کا سارا جو ایک اختیار تھا، ڈسکریشنری جو پاورز تھیں، اور اس میں ظاہر ناانصافی ہوتی تھی لوگوں کے ساتھ، تو اب کم از کم یہ ہے کہ جو پاورز چیف جسٹس آف پاکستان کی تھی، وہ پاورز ایک سٹرکچرڈ وے میں سپریم کورٹ کے مطلب ہے کہ 3 ممبرز کو، سینئر موسٹ 3 ججز اب وہ اختیار استعمال کریں گے، اور جس سے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ جی جب بینچ بنیں گے تو بہتر، وہی جس طرح ہم پہلے آپ دیکھیں کہ یہ بھی ریسنٹلی جو کہ ہم خیال بینچ بنائے جاتے تھے، اور بہت سے ججز کو، اور ایون جو انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں جسٹس فائز عیسیٰ، ان کو تو کسی بھی اہم کیس میں ڈالا ہی نہیں جاتا تھا، اور بھی بہت سے جو ججز تھے ان کو ایک امپریشن بننا شروع ہو گیا کہ جی مرضی کے اور خاص جو ہے وہ مخصوص جو ججز ہیں جن کو پسند کرتے تھے فارمر چیف جسٹس، تو انہی کا لائک مائنڈڈ ججز کا بینچ بنتا تھا، اور اپنی مرضی کے فیصلے انہی کو دیے جاتے تھے، جبکہ بہت سے اہم سیاسی اور جو آئینی نوعیت کے جو فیصلے، جو کیسز جن میں ظاہر ہے باقی ججز کو بھی بیٹھنا چاہیے، ان کو نہیں بٹھایا جاتا تھا۔ سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ آج کی ڈیولپمنٹ تھی، بہت امپورٹنٹ خبر تھی، اور ایک سیریس بلو ہے میرا خیال ہے، میری ذاتی رائے میں، میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے، تو اس کے اوپر سوچا میں نے کہ میں آپ سے اپنے جو ویوز ہیں وہ اپنے شیئر کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔